بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ میں تو امراء کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اگر تم نیک کام میں روپیہ لگاؤ تو اگر برکت چاہتے ہو تو غرباء کے 2-4 پیسے شامل کر لیا کرو، اگر ویسے نہ ہو تو مانگ ہی کر شامل کر لیا کرو۔ امراء کے پیسہ میں بھی جو برکت ہے تو غرباء ہی کے پیسے شامل ہونے سے ہے۔ امراء کو احسان مند ہونا چاہیے غرباء کا۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امراء کے پیسے میں برکت کا ذریعہ ایک بتا دیا کہ غرباء کے پیسے کو شامل کر لو، اس کے ذریعے سے برکت ہو جائے گی۔ خرچ کرنے سے نفع تو ہوتا ہی ہے، چاہے غریب کرے چاہے امیر کرے، نفع ہی نفع ہے، لیکن اگر فائدہ تامہ چاہتا ہے، برکت والا فائدہ چاہتا ہے، تو فرمایا میں مشورہ یہی دیتا ہوں کہ وہ غرباء کے 2-4 روپے ساتھ شامل کر لے تو برکت زیادہ ہو جائے۔ اس لیے کہ جو غریب آدمی ہے خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہے، ضرورتیں زیادہ ہیں اور پیسہ کم ہے، سارا دن دھوپ میں اور پھر گرمی میں جل کر کمائی کرتا ہے، ضرورت زیادہ ہوتی ہے، پیسہ کم ہوتا ہے، پھر بھی اس میں سے 2-4 روپے نکال کر اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو بہت اخلاص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی اس کو اس پر آمادہ کرتی ہے۔ اس کی اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اس کے باوجود اس تھوڑی سی رقم میں سے پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ پیسے نکالوں اور اللہ کے لیے خرچ کروں۔ اس میں جو برکت ہے وہ امیر کے پیسے میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو تو مشکل نہیں ہے۔ اگر اس نے کوئی 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا تو کیا ہوا؟ اس نے کتنا، اگرچہ اس کو نفع تو ہے، نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن جو برکت غرباء کے پیسہ خرچ کرنے سے ہے وہ امراء کے خرچ کرنے سے وہ برکت حاصل نہیں ہوتی۔ اس بات کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ ایک حکمت ظاہر فرما دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ فائدہ تامہ حاصل ہو تو غرباء کے 2-4 روپے ساتھ شامل کر لیا اور احسان مند رہا کرو، ان غریب لوگوں کے احسان مند رہا کرو کہ ان کی وجہ سے ہمارے پیسے میں بھی برکت آ رہی ہے، ہمارے کام میں بھی برکت آ رہی ہے، ان غریب لوگوں کی وجہ سے۔ تو غریب لوگوں کے پیسوں میں بڑی برکت ہے۔ یہ جو ہم نے اپنے ادارے میں گلے کا سلسلہ شروع کیا، پہلے نہیں تھا، بعد میں پھر آپس میں انتظامیہ نے مشاورت کی کہ گلے کا بھی سلسلہ شروع کر دینا چاہیے، وہ اس حکمت کے تحت کہ غریب کا پیسہ کسی نے 10 ڈالے، کسی نے 5، کسی نے 1 روپیہ ڈالا، اب وہ 1 روپیہ بڑے اخلاص سے ڈالا، کیونکہ اس میں پھر ریا نہیں ہوتا۔ جس نے 1 روپیہ دینا ہے وہ دکھلاوا کرے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ دیکھو میں نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے، نہیں بتائے گا۔ اس میں اخلاص ہوگا، ریا نہیں ہوگا، اس میں ریا نہیں ہوگی، اخلاص ہوگا، تو واقعی اس میں بڑی برکت نظر آئی کہ جب وہ 1 روپیہ 10 روپے 5 روپے غرباء کے شامل ہوئے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دکھائی، غریب کے پیسے میں بڑی برکت، بہت برکت، تھوڑے ہی سے
بہت ساری ضرورتیں پوری کر لیتا ہے، تھوڑے سے پیسے سے کتنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ امیر تو بہت سارے پیسے کماتا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے میری ضرورتیں پوری نہیں ہوئیں، اور غریب بیچارہ بٹھی پر کھڑے ہو کر، دھوپ میں کھڑے ہو کر تھوڑے سے پیسے لاتا ہے، تھوڑے سے، ان تھوڑے سے پیسوں کے بعد پھر کہتا ہے الحمدللہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ وہ برکت کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم